السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کرے تعریف کیا کوئی حسین ابن علی تیری، کرے تعریف کیا کوئی حسین ابن علی تیری، ادائے مصطفیٰ بن کر کے گزری زندگی تیری، ادائے مصطفیٰ بن کر کے گزری زندگی تیری۔ اور کتنا پیارا شعر ہے کہ ہے تیروں سے بدن چھلنی مگر محب عبادت ہو، ہے تیروں سے بدن چھلنی مگر محب عبادت ہو، زمانہ لا نہیں سکتا مثال بندگی تیری، زمانہ لا نہیں سکتا مثال بندگی تیری۔ اور محبت کر لے اہل بیت سے نجدی وہابی تو، محبت کر لے اہل بیت سے نجدی وہابی تو، وگرنہ نار میں لے جائے گی یہ بے رخی تیری، وگرنہ نار میں لے جائے گی یہ بے رخی تیری۔ حضرات محترم، آج دن جمعے کا دن بڑا مبارک بعظمت دن ہے، اور اسلامی سال کا نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ محرم کا مہینہ بہت ہی باکرامت مہینہ ہے، تو انشاءاللہ سیرت امام حسین اور ہمارے آپ کے لیے بہت ہی باعث برکت ہے کہ ہم ذکر حسین اور شہادت حسین سنتے ہیں۔ تو حضرات محترم، کچھ بیان کرنے سے قبل حضور کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، عام منقبت امام حسین سن رہے تھے۔ اللہ اکبر، کون حسین؟ اللہ اکبر، جس کے لیے حضور نے سجدے کو طویل کیا وہ حسین، جس کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا اگر جنتی جوان کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھ لے، جنتی جوانوں کے سردار کو دیکھنا ہے تو امام حسین کو دیکھ لے۔ کون امام حسین؟ اللہ اکبر، جن کے لیے بچپن میں اگر ذکر جائے تو جنت سے جوڑا جبریل امین لے کر کے آئے۔ اللہ اکبر، کون حسین؟ وہ حسین جس کی پشت پر اللہ اکبر جو امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، امام حسین کو اپنے پشت پر سوار کرتے ہیں۔ وہ حسین جو تمام نبیوں کے سردار پر سواری کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا تھا واہ واہ کتنی پیاری سواری ہے، تو حضور نے ارشاد فرمایا اے عمر یہ کہتے ہو سواری کتنی اچھی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا اچھا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا آپ غور فرمائیے، جہاں سواری اچھی ہے عمر یہ بھی کہو سوار بھی بہت عمدہ ہے، چونکہ جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ حضور امام حسین سے کتنی محبت کرتے تھے، اگر بچپن میں ضد کر جائیں اللہ اکبر تو جنت سے جوڑ آئیں۔ اللہ اکبر، امام حسین کی شان کتنی بلند ہے۔ اللہ اکبر، امام
حسین وہ ہیں، اللہ اکبر، ابراہیم کا صدقہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کے بدلے حسین کو بچایا ہے، ابراہیم کا صدقہ ہے، یعنی ابراہیم حضور کی اولاد میں رہے، آپ کے بیٹے ہیں، لیکن جب باری آئی جبریل امین آتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ یہ دونوں میں سے ایک آپ کے پاس رہے گا، دونوں جمع نہیں رہیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کرتے ہیں تو ان کو رکھ لیجئے یا ابراہیم کو رکھ لیجئے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابراہیم کو لے جاؤ، حسین کو رہنے دو۔ تو ابراہیم یعنی حسین ابراہیم کا صدقہ ہے، اللہ اکبر، وہ حسین ہیں جن کے لیے جو ہے جنتی جوان کا مزدہ دنیا ہی میں سجا دیا گیا۔ حضرات محترم، امام حسین کی شان بہت ہی بلند ہے، لیکن حضرات محترم ایسا ماحول بنا کہ امام حسین شہر مدینہ کے امام ہیں، آپ کی شان ہے 25 مرتبہ آپ نے پیدل حج کیا، رات و دن عبادت کرنے والے، ریاضت کرنے والے، رات و دن اللہ کی عبادت کرنے والے 25 مرتبہ حج کیا، اور حج جب پیدل کرتے تھے تو نفل نماز کا اہتمام بھی کرتے تھے، اللہ اکبر، یہ ماحول تھا۔ لیکن حضرات محترم جب امیر معاویہ کا انتقال ہوتا ہے اور جب تخت نشین یزید پلید جو ہے شاہی تخت پر بیٹھا ہے تو اس نے ہر طرف جو ہے اطراف عالم میں خطوط روانہ کر دیے، اور جہاں جہاں گورنر تھے اس نے خطوط روانہ کیے کہ ہر حال میں میری بیعت لی جائے، اور جو ہے جو انکار کرے یا جو میری بغاوت کرے اسے قتل کرتا جائے، اللہ اکبر۔ اس نے مدینہ منورہ کے اندر بھی خطوط روانہ کر دیے۔ مدینہ منورہ کے گورنر نے جب وہ خط دیکھا، اللہ اکبر، حضرات محترم جب مدینہ منورہ کے گورنر نے وہ خط دیکھا تو حضرات محترم مدینہ منورہ میں امام حسین کو جب گورنر نے بلایا اور بات رکھی کہ امام حسین آپ جو ہے یزید کے لیے بیعت، آپ یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں، لیکن امام حسین نے کہا کہ میں مجھ جیسا انسان یزید کے ہاتھ میں کیسے ہاتھ دے سکتا ہے، آپ علل اعلان جو ہے اس کی خلافت کا کہیں اور اس کے بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ اکبر۔ اس پر جو ہے جو گورنر کا جو مکہ مدینہ منورہ کا حاکم تھا اس نے جب یہ سنا کہ ٹھیک ہے، اور جو ہے اس نے مشورے کے طور پر ایک شخص کو بلایا، کون؟ مروان بن حکم کو بلایا۔ مروان بن حکم یہ وہ شخص ہے، اللہ اکبر، جس کے باپ کو حضور نے لعنتی کہا تھا اور اسے مدینہ طیبہ سے خارج بھی کر دیا تھا، طائف کے بازاروں میں اسے بھیج دیا تھا۔ جب مروان کی ولادت ہوئی تو یہ شہر مدینہ میں رواج تھا، آج بھی رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں لایا جاتا تھا، حضور کوئی میٹھی چیز چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈال دیا کرتے تھے۔ جب مروان آیا تو آپ نے مروان کی شکل دیکھ کے آپ نے کہا ارے یہ تو گرگٹ کا بچہ گرگٹ ہے، اللہ اکبر، آپ نے اسے گرگٹ کہا، یہ تو وہ شخص ہے جو رنگ بدلے گا، اور آپ کی بات بالکل ثابت ہوئی۔ یہی مروان بن حکم جب مدینہ منورہ کے گورنر نے مروان بن حکم کو بلایا اور بلانے کے بعد اس سے مشورہ کیا کہ امام حسین نے ایسا ایسا کہا ہے، تو مروان نے کہا کہ ان کو میں سامنے بلایا جائے۔ جب امام حسین گورنر ہاؤس میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں آپ نے کہا بولو کیا بات ہے، کہا کہ یزید کا خط آیا ہے، اس نے لکھا ہے کہ میرے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا ہے اور ہر حال میں میری بیعت لے لی جائے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ جیسا شخص اس کی بیعت کیسے لے سکتا ہے؟ تو مروان وہی موجود تھا، مروان نے کہا کہ تم جو ہو ان کو مہلت مت دو، اگر تم نے مہلت دے دی تو پھر ان پر قابو نہیں پاؤ گے، اور چلتے اس نے کہا کہ ان کا یہیں قتل کر دو۔ امام حسین نے کہا اے مروان تو میرا قتل کرے گا، تو میرا کیا قتل کر پایا؟ آپ نے اسے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد آپ جو ہے گھر پر آئے، گھر والوں کو سارا ماجرا بتایا۔ اس کے بعد پھر اس نے خبر بھیجی جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا، اس نے کہا کہ ہر حال میں آپ کو بیعت لینا ہے جو ہے یزید کے نام پر، یزید کے ہاتھ میں آپ کو ہاتھ دینا ہے، ورنہ جو ہے
وہ کڑی سے کڑی کارروائی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ اب امام حسین نے کہا، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، کہا یہ شہر مدینہ اب چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ یزید جو ہے، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گویا کہ ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، اس لیے کہ یزید ظالم تھا اور یزید گنہگار بھی تھا، شراب نوشی بھی کرتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ لڑکی نچاتا تھا اور وہ سب تماشے دیکھا کرتا تھا۔ امام حسین نواز رسول ہیں، آپ متقی پرہیزگار ہیں، مسجد نبوی کے امام ہیں، آپ اس ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے کہا کہ شہر مدینہ چھوڑ دیا جائے۔ آپ نے شہر مدینہ چھوڑنے کے لیے جو ہے گامزن ہو گئے اور تیار ہو گئے، سامان سفر باندھا۔ سب سے پہلے آپ نے نانا جان کی مبارک قبر پر حاضری دی۔ اللہ اکبر۔ نانا جان سے کہا، نانا جان آج آپ کا حسین شہر مدینہ چھوڑنے والا ہے۔ حضرات محترم ذرا شہر مدینہ کی عظمت تو دیکھیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے شہر مدینہ کی مٹی میں شفا رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ شہر مدینہ جہاں آپ کا مسجد نبوی کا دروازہ، آپ کا صحن تھا، اس میں آپ کھیلا کرتے تھے۔ شہر مدینہ سے کتنی محبت ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جگہ نبی کا انتقال ہوتا ہے، جس جگہ نبی کا مدفون ہوتا ہے، وہی شہر نبی کے لیے سب سے معزز ہوا کرتا ہے۔ جب نبی کے لیے شہر مدینہ کتنا معزز ہے تو نواز رسول یعنی امام حسین کے لیے اتنا معزز ہوگا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر مدینہ وہ ہے جس کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور شہر مدینہ سے کتنی محبت تھی، وہیں سے دین جو ہے عروجیت پر چڑھتا ہے۔ امام حسین کتنی شہر مدینہ سے محبت کرتے ہیں، وہیں نانا جان کا روضہ پاک ہے، وہیں امی جان کا روضہ پاک ہے، وہیں امام حسن کا روضہ مقدسہ ہے۔ اس شہر مدینہ سے کتنا پیار ہوگا جس میں آپ کا بچپنا گزرا ہے، جس میں آپ کی جوانی گزری ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہی شہر مدینہ آج اس ظالم و جابر کے لیے آپ چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ آپ نے سامان سفر باندھا اور سفر باندھنے کے بعد آپ شہر مدینہ سے نکلتے ہیں اور اس کے بعد حاضری امام حسن کے روضے اطہر پر دیتے ہیں، روضے اطہر پر حاضری دیتے ہیں۔ روتے ہیں امام حسن سے کہتے ہیں، بھائی آپ آخری سلام ہے، اب شاید کہ دوبارہ شہر مدینہ مؤثر نہ ہو۔ آپ پھر اپنی امی جان کی قبر مبارکہ پر حاضری دیتے ہیں۔ حاضری دینے کے بعد امی کی قبر سے لپٹ کر روتے ہیں، کہتے ہیں امی جان یہ شہر مدینہ کتنا مبارک شہر تھا، آپ کا اس میں روضہ مبارکہ ہے، ہمیں اس سے کتنی محبت ہے، لیکن کیا کریں یزیدی لوگ ہمیں رہنے نہیں دیتے، اس لیے ہم یہ شہر پاک چھوڑنے جا رہے ہیں۔ آپ نے سلام کیا، شہر مدینہ چھوڑ کر آپ مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ حضرات محترم جب شہر مکہ پہنچنے کے بعد آپ جب شہر کے مکہ مکرمہ کے لوگوں نے سنا کہ امام حسین آنے والے ہیں، امام حسین شہر مدینہ میں پہنچ گئے تو لوگ چوک دوڑ جو آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کی محبت کے دعوے بھرتے ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ لیکن سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد کوفیوں کے خطوط آنا شروع ہوئے کہ امام حسین آپ ہر حال میں جو ہے شہر کوفہ میں آئیے اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، کسی جو ہے چور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، کسی زانی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں، کسی جو ہے شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں۔ آپ کی ہوتے ہوئے ہم کسی ظالم کا آشا نہیں بننا چاہتے، نہ ہم اس کی رعایا بننا چاہتے ہیں۔ آپ آئیے۔ پہلی مرتبہ خط آیا، اس کے بعد 53 خط اور آئے، اس طرح سے خطوں کی آمد و رفت ہوتی رہی، حتیٰ کہ 150 خطوط آئے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم امام مسلم کو آپ نے خط لکھا اور خط میں یہ لکھا کہ ہم اپنے بھائی امام مسلم کو بھیجتے ہیں، وہاں کے حالات اگر سازگار رہے تو پھر ہم تشریف لے کر کے آئیں گے۔ آپ نے امام مسلم کو بھیج دیا۔ امام مسلم جو ہے جب کوفہ پہنچے، وہاں لوگ امٹتا ہوا سیلاب کی طرح لوگ جمع ہوتے، جب دیکھا کہ امام مسلم آنے والے ہیں بڑی محبتیں کی اور ایک ہفتے کے اندر آپ مختار کے ہاں قیام کیا آپ نے، اور ایک ہفتہ لگا کہ 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے۔ کتنے ہوئے؟ 12,000۔ وہاں کے گورنر نعمان بن بشیر تھے۔ جب 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے، امام مسلم کے ہاتھ پر، امام حسین کے نام پر، تو نعمان بن بشیر جو اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے،
انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ یہ جو عام کر رہے ہیں، امام مسلم کا جو ساتھ دے رہے ہیں، اگر یزید پلید کو معلوم ہو گیا تو برہم ہوگا اور بہت غصہ ہوگا اور نہ جانے کیا کر بیٹھے گا، اور یہاں لشکر و سپاہ بھیج کر پتہ نہیں کتنی قتل و غارت کرے گا۔ لیکن جب دیکھی محبت امام مسلم کے لیے تو نعمان بن بشیر خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہاں کچھ لوگ اس کے محبین تھے، یعنی یزید کے محبین تھے، انہوں نے کہا اے نعمان بن بشیر، یا تم بزدل ہو گئے ہو یا بخلی ظاہر کر رہے ہو، آپ سختی سے کام لو۔ آپ نے کہا میں نہیں، تو کس کی سختی کے لیے بات کرتا ہے؟ نواز رسول کے لیے میں سختی کروں، اہل بیت اطہار کے لیے میں سختی کروں؟ تو نے قرآن کی آیت مبارکہ نہیں سنی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُبَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضور کا تو نے اعلان نہیں سنا؟ آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ لیکن کچھ اس کے مشیر تھے، اس نے فوراً جو ہے یزید کے پاس خط لکھا کہ جو ہے نعمان بن بشیر کچھ نہیں کرتا ہے، آپ یہاں کسی ایسے گورنر کو بھیجیے تاکہ وہ اچھی سے کارروائی کرے، اور ورنہ یہ تمہاری حکومت کوفہ کی چھین لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ نے فوراً جو ہے اپنے مشیروں کو بلایا۔ جب یزید کے پاس خط پہنچا، خط پہنچنے کے بعد اس نے جب دیکھا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اس نے اپنے مشیروں کو بلایا، اپنے دوستوں احبابوں کو بلایا اور مشورہ لیا کہ کوفہ کے گورنر کو کس کو مقرر کر دیا جائے۔ نعمان بن بشیر جو ہے کچھ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا، اس کے ساتھیوں نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد سخت آدمی ہے، اس کو جو ہے وہاں کا گورنر بنا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس نے فوراً خط لکھا اور لکھنے کے بعد وہ بصرہ کا گورنر تھا جو عبید اللہ بن زیاد کے پاس خط لکھا کہ جیسے یہ خط پہنچنے کے بعد فوراً آپ جو ہے کوفہ پہنچ جائیں اور وہاں کی حکومت اور سلطنت آپ کے حوالے ہے، اور آپ سختی سے ہمارے نام پر بیعت لیں اور جو بغاوت کرے اسے کاٹ کے رکھ دیں۔ اللہ اکبر۔ جب عبید اللہ بن زیاد پاس یہ خط پہنچا، خط پہنچنے کے بعد اس نے جیسے اس کا مطالعہ کیا، فوراً اس نے اپنے لشکر و سپاہ کو لیا، قادسی آیا، قادسی آنے کے بعد اپنے لشکر و سپاہ کو چھوڑا اور وہاں سے پھر جو ہے آتا ہوا اپنے 20 لشکر و سپاہ کو پکڑا اور حجازی لباس پہن کر ادھر امام مسلم پہنچ چکے تھے۔ امام مسلم نے اپنے بھائی امام حسین کے لیے خط لکھا کہ یہاں کے حالات بہت سازگار ہیں، کوئی یہاں ہمارا مخالف نہیں ہے، آپ ہر حال میں جو ہے کوفہ چلے آئیں۔ امام مسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو آپ نے خط لکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ عبید اللہ بن زیاد یعنی بن زیاد حجازی لباس پہن کر کے، حاجیوں کے لباس پہن کر کے، اور جو حاجیوں کا راستہ تھا مکہ مکرمہ سے کوفہ جانے والا اس راستے سے، اور آیا کب؟ اللہ اکبر۔ اس وقت امام حسین کی آمد کا چرچا تھا، کوفی سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آنے والے ہیں، اس وجہ سے اس نے ایسا طریقہ اپنایا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان، اس زمانے میں اتنا لائٹ کی سویدھا تھی نہیں، مغرب و عشاء کے درمیان ابن زیاد پہنچا۔ لوگ سمجھ رہے تھے پورا شہر امٹ کر باہر آیا اور استقبال کے لیے، اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت کے صدائیں بلند ہوئی اور آپ نے خوب استقبال کیا کوفہ کے لوگوں نے۔ لیکن جب وہ بولا نہیں تو لوگ سمجھ گئے، اور جب زیادہ بھیڑ ہوئی، راستہ بند ہو گیا، تو ایک شخص نے اس نے پکار کر کہا کہ امام حسین نہیں، ابن زیاد ہیں، عبید اللہ ابن زیاد ہیں، راستہ چھوڑ دیا جائے۔ لوگوں کو بڑا افسوس ہوا، یہ تو بہت ہی ظالم شخص ہے، اور سیدھا گورنر ہاؤس کے اندر پہنچتا ہے۔ پہنچنے کے بعد اس وقت اس نے حکمت سے کام لیا، نہ کچھ کہا، اس لیے کہ اس وقت امام حسین اور امام مسلم کے چاہنے والے لاکھوں کے ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ اس نے حکمتی عملے کرتے ہوئے اس وقت تو کچھ نہیں کیا، لیکن صبح تک انتظار کرتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اس وقت کوفہ کے جو بڑے بڑے امیر شخص تھے، جو بادشاہ جو ہے اچھے لوگ تھے، جو بڑے امیر شخص تھے، ان لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد ابن زیاد نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ امام مسلم کے ہاتھ پر تم لوگ کیوں بیعت کر رہے ہو؟ اور ابن زیاد نے کہا کہ یزید نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، اگر جو اس کی مخالفت کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، اس کے بیوی بچوں کو کاٹ دیا جائے گا، اور بیچ چوراہے اس کی لاش کو لٹکا دیا جائے گا۔ ہر حال میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، اور یزید کے ہاتھ پر نام پر آپ بیعت دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جتنے بھی لوگ تھے کوفہ کے بڑے بڑے امیر شخص، سب کو اس نے قید و بند میں ڈال
ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد میں امام مسلم کے لیے پوچھا امام مسلم کہاں ہیں؟ اس وقت مختار کے یہاں تھے، سب کو پتا تھا۔ وہاں سے آپ ہانی کے مکان پر پہنچے اور ہانی نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ ہانی اور عبید اللہ بن زیاد کا پہلے سے تعلق تھا، پہلے سے جو ہے جانتے تھے، لیکن حضرات محترم سلسلہ جاری رہا کہ کسی طرح سے امام مسلم کا پتہ چل جائے، لیکن امام مسلم کا کسی طرح سے بھی پتہ نہ چلا۔ لوگوں سے پوچھا لیکن کسی نہیں بتایا۔ اس نے پھر ایک جاسوس کو بھیجا، اللہ اکبر، اس نے ایک جاسوس بھیجا، اپنا غلام، اپنا مشیر بھیجا، 3000 درہم لے کر کے اس نے تلاش کیا، اور تلاش کرتے کرتے وہ جامع مسجد میں پہنچا، کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچا۔ ایک صحابی رسول وہاں نماز پڑھ رہے تھے، ان سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں امام مسلم کہاں ہیں؟ ان کے چہرے میں جلال و جمال تھا، ان کا چہرہ دیکھ کر یہ بیٹھا رہا، بہت دیر تک دیکھتا رہا کہ ان سے پوچھے شاید کہ یہ جانتے ہو۔ ان سے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں امام مسلم کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم مجھ سے ہی کیوں پوچھتے، اور بھی لوگ ہیں۔ تو اس نے فریب کیا کہ آپ کے چہرے میں جمال و جلال لگ رہا ہے، آپ لگ رہا ہے کہ آپ ضرور اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہوں گے، اس لیے میں نے پوچھا۔ تو اس نے کہا میں جانتا ہوں امام مسلم کہاں ہیں۔ اس کو امام ہانی، وہ ہے امام مسلم، وہ شخص، وہ صحابی رسول ہانی کے مکان پر لے کر کے گئے، اور جب اس شخص سے ملایا اس نے کہا کہ میں جو ہے بصرہ سے آیا ہوا ہوں اور میں آپ کا مشیر ہوں، آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ 3000 درہم دیے اور آپ کی خدمت میں لگ گیا، صبح سے شام تک خدمت کرتا اور وہیں رہتا۔ شام جب ہوتی اور سارا ماجرا عبید اللہ بن زیاد کو دیتا، کسی کو کوئی خبر نہیں تھی یہ جاسوس بن کر کے آیا ہے۔ کافی وقت گزر گیا، اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے ہانی کو بلایا۔ ہانی نے بہانہ کیا کہ میں بیمار ہوں، علیل ہوں، اس لیے میں نہیں آ سکتا، لیکن جب اس نے اپنے مشیروں کو، سپاہیوں کو بھیجا، ہانی اس کے مکان پر گئے، آپ نے سلام کیا، عبید اللہ بن زیاد نے سلام کا جواب نہیں دیا اور گرجتی ہوئی آواز میں بولا اے ہانی، تم جو ہو میرے دشمنوں کو، یزید کے دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ دے رہے ہو، اور تم نے جو ہے سازشوں کا اڈا بنا رکھا، اور تم یزید کے خلاف قوم کو بھڑکا رہے ہو، تم نے لشکر و سپاہ کو اکٹھا کر لیا۔ ہانی نے انکار کیا، نہیں میرے پاس امام مسلم نہیں ہے، لیکن جب اس غلام کو سامنے پیش کیا تو ہانی خاموش ہو گئے۔ وہ ہانی یہ سمجھ رہے تھے یہ تو ہمارے محبین میں سے ہے، لیکن جب ہانی کے سامنے اس غلام کو پیش کیا جو روزانہ آپ کی امام مسلم کی خدمت کیا کر رہا تھا، جب ہانی نے دیکھا تو آپ ہکا بکا رہ گئے۔ یہ تو مشیر بن کے آیا تھا، لیکن یہ تو جاسوس نکلا۔ اللہ اکبر، ہانی کو گرفتار کر لیا اور ہانی سے کہا کہ امام مسلم کو ہر حال میں ہمارے سامنے رکھ دو ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ہانی نے کہا کہ میں مر جانا اور میرا قتل ہونا تو میں گوارا کر سکتا ہوں، لیکن نباس رسول کو، امام حسن کی، یعنی امام مسلم کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، اس نے ہانی پر وار کیا، سر لہلہان کر دیا، خون سے لت پت ہو گئے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا، اس کے مشیروں کو معلوم ہوا، یعنی ہانی کے گھر والوں کو معلوم ہوا، تو ہانی کے گھر والے 12000 لشکر جرار لے کر پورے گورنر ہاؤس کا احاطہ کر لیا۔ قریب تھا کہ حملہ کر کے جو ہے یزیدی لشکر کو تہش نہس میں ملا دیتے، لیکن حضرات محترم مسلمانوں کے اندر خوریزی نہ ہو، اس لیے ہانی کے بھائی نے پہلے تو حجت قائم کی اور پوچھا میرے بھائی کو کس نے قتل کیا؟ تو وہاں جو پہلے سے مشیر قید تھے، جو قاضی ابن شرح تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے، عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ تم جو ہے اس محل پر کر کے جو تمہارے مشیر آئے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہانی ابھی زندہ ہیں اور کسی مسلط کے تحت ان کو قید و بند کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ مشیر اور وہ بڑے بڑے لوگ جب مکان پر چڑھے اور چڑھنے کے بعد میں اعلان کیا کہ ہانی ابھی زندہ ہیں، کچھ مصلحت کے تحت ان کو قید و بند میں ڈال دیا ہے ورنہ وہ زندہ ہے۔ 12000 لشکر جرار وہ لوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد امام مسلم کو معلوم چلتا ہے 40000 لشکر جرار لے کر کے آپ گورنر ہاؤس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ قریب تھا کہ آپ فتح نصرت حاصل کر لیتے اور ابن زیاد کو اور عبید اللہ ابن زیاد کو اور جو بھی اس کے مشیر تھے سب کو نیست و نابود کر دیتے، لیکن حضرات محترم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اور محبتیں تھیں امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر، امام
جو ہے حضرت علی کا لہو تھا، ان کی محبتیں تھیں، حضور کی محبتیں تھیں ملی ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و محبت کی گھٹی ملی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے حجت کو قائم کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کے درمیان خوریزی ہو، یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں صلح ہو جائے اور لڑائی نہ ہو۔ اس کا اس نے فائدہ اٹھایا حضرات محترم، اس کا اس نے فائدہ اٹھایا۔ جو اس کے مشیر تھے وہاں قید، اس نے عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ ہر حال میں تم لوگ جو تمہارے ماننے والے آئے ہیں، لشکر 40,000 کا لشکر جرار آیا ہے، کسی طرح سے ان کو مناؤ، اور جو تمہارے چاہنے والے ہیں مجھے تمہارے خاندان کے لوگ ہیں ان سے کہہ لے جاؤ ورنہ لشکر جرار یزید نے بھیجا ہے، تم بھی مارے جاؤ گے جو قید و بند ہو، اور تمہارے پورے خاندان میں بچے بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو پہلے سے قید و بند تھے انہوں نے جو ہے پر کھڑے ہو کر کے کہا کہ اے میرے خاندان کے لوگوں سنو، میرے بھائیوں تم یہاں سے چلے جاؤ، عبید اللہ بن زیاد سخت آدمی ہے، ہم یہاں قید ہیں، ہمیں بھی قتل کر دے گا اور تم کو بھی قتل کر دے گا، اس لیے کہ یزید کا لشکر جرار آنے والا ہے، ہم بھی مارے جائیں گے اور تم بھی مارے جاؤ گے، بچے یتیم ہوں گے، در بدر ہوں گے، بہرحال کسی طرح سے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ 40,000 کا لشکر جرار امام مسلم کے ساتھ آیا تھا گورنر کو جو ہے فتح کرنے کے لیے، اور اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، لیکن حضرات محترم حجت قائم کی، آپ اس میں تھے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کے درمیان خوریزی نہ ہو، اور کوئی مورخ یہ نہ لکھے کہ امام حسین کے چاہنے والوں نے لڑائی کی ابتدا کی، اس لیے کہ ابتدا ان جانب سے ہوئی، ابتدا امام حسین کی جانب سے نہیں ہوئی۔ حضرات محترم اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب امام مسلم نے مغرب کی نماز ادا کری تو 500 حضرات پیچھے تھے، کتنے تھے؟ اور جب سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ کوفیوں کی دغابازی ایک مرتبہ نہیں، ہزارہ مرتبہ کوفیوں کی دغابازی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جب مغرب کی نماز ہو گئی آپ نے سلام پھیرا، آپ کے بچے آپ کے ساتھ، اور پوری مسجد خالی تھی، سب کوفی بھاگ گئے۔ اب کہیں آپ اپنا سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں، جس کے بھی مکان پر جاتے دروازہ بند پاتے۔ ایک عورت توآ نام کا ذکر آتا ہے، اس سے پانی آپ نے طلب کیا، ہانپتے کانپتے اس کے مکان پر پہنچے، ایک ہی عورت جو ہے وہاں موجود تھی دروازے پر، سارے لوگوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا۔ آپ نے اس سے ایک گلاس کا پانی مانگا، اس نے پانی لا کر کے دیا۔ جب آپ نے پانی پیا، پانی پینے کے بعد وہ اندر گلاس رکھنے گئی، اور اس عورت نے پھر دوبارہ پلٹ کے دیکھا کہ امام مسلم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے کہا اے بندے خدا اب یہاں کیوں بیٹھے، پانی تو آپ نے پی لیا، آپ اپنے مکان پر جاؤ۔ تو امام مسلم نے کہا میں ایک مسافر ہوں، میرا مکان یہاں کہاں ہے؟ تو کہا آپ کون ہیں؟ تو کہا میں امام مسلم ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کا بھائی ہوں۔ آپ نے اتنا کہا تو اندر گھر پہ لے گئی۔ اسے کیا معلوم تھا اس کا ایک بیٹا ظالم شخص، اللہ اکبر، اسے کیا معلوم تھا کہ میرا بیٹا ظالم امام مسلم کی تعاقب میں لکھلا ہوا ہے، وہ رات و دن امام مسلم کی تعاقب میں تلاش کرتا ہوا پھرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم اس کے بعد اس عورت نے کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، اور اس کے بعد جو ہے جیسے ہی اس کا لڑکا، اس عورت کا لڑکا گھر پہ آتا ہے، دیکھتا ہے امام مسلم کو، فوراً عبید اللہ بن زیاد کو خبر کرتا ہے، وہ لشکر جرار اسی عورت کے مکان پر جو ہے امام مسلم کے تعاقب، ان کی گرفتاری کے لیے وہ شخص بھیج دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب امام مسلم تنہا، اور وہ 40-50 کا لشکر جرار، امام مسلم نے اکیلے ان کا مقابلہ کیا اور ڈٹ کے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ جو ہے ان کو وہ قابو نہ پائے امام مسلم پر، اور آپ نے جو ہے ڈٹ کے مقابلہ کیا، کئیوں کو مار گرایا، لیکن جب انہیں یقین ہوا کہ امام مسلم یہ امام حسین کے بھائی اور حضرت علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، یہ ایسے قابو میں نہیں آئیں گے، اس نے کہا ہم آپ کو امان دیتے ہیں، ہم آپ سے خوری نہیں کرنا چاہتے ہیں، اور آپ سے ہم لڑائی نہیں لڑنا چاہتے ہیں۔ امام مسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ امان دیتے ہیں تو ہم امان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ عبید اللہ بن زیاد کے پاس چلو اور ہم آپ کو امان دیتے ہیں، ہم بھی نہیں خوری چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو ہے وہاں سے آپ عبید اللہ بن زیاد کے پاس گئے، گورنر ہاؤس پہنچے
حضرات محترم، اس کے بعد آپ کی تلوار چھین لی گئی۔ جب دروازے پر پہنچے وہاں ایک پانی کا مٹکا رکھا ہوا تھا، آپ نے پانی طلب کیا، آپ کے ہونٹ جو تھے وہ خون میں لہولہان تھے، جیسے ہی پانی کا پیالہ آپ نے منہ کے قریب پہنچایا تو وہ خون بہ کر کے پانی سے مل گیا، پانی خون بن گیا، اور پھر دوبارہ آپ نے پانی طلب کیا تو 2 دانت ٹوٹ کے اسی گلاس میں گر گئے۔ آپ سمجھ گئے شاید کہ میری قسمت سے پانی اڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی گورنر ہاؤس میں پہنچے، عبیداللہ ابن زیاد نے پہلے سے ہی سپاہی لگا رکھے تھے۔ جیسے ہی حضرات محترم اندر داخل ہوئے اور اس نے ایک بارگی حملہ کیا، امام مسلم کو شہید کر دیا۔ امام مسلم کے اندر کچھ جان تھی، آپ نے کہا کہ میری ابن سعد سے کہا، ابن سعد یہ حضرت ابی وقاص کا بیٹا ہے، اس سے راز کی باتیں کہیں کہ میری راز کی باتیں سن لے اور اس پر عمل کر لے۔ انہوں نے کہا کہ میری 3 باتیں ہیں، کچھ قرض ہے کوفیوں کا وہ قرض ادا کر دینا، اور میرا گھوڑا ہے میرے گھر والوں تک پہنچا دینا، اور امام حسین آنے والے ہیں ان کو کسی طرح سے خبر دے دے کہ وہ امام حسین کوفہ کے اندر نہ آئیں، اور میری لاش کو کہیں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد نے اس بات کو راز نہ رکھتے ہوئے عبیداللہ ابن زیاد کو بتا دیا، کہا یہ امام مسلم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اس نے کہا قرض کے بارے میں تو میں نہیں معلوم، میں نہیں جانتا کہ یہ کیا معاملہ ہو، رہی گھوڑے کی بات تو تم جانو، لیکن لاش کو نہیں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس نے جلاد کو حکم دیا، امام مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا، اور گورنر ہاؤس کے چھت سے جو ہے لاش کو گرایا، اور ساتھ میں سر کو بھی گرایا، اور اس سے ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں۔ اور اس پر ہی ان یزیدیوں نے بس نہیں کیا، بلکہ 20 چوراہے پر امام مسلم کی لاش کو لگا دیا۔ اس لاش کو دیکھ کر کے، امام مسلم کے منظر کو دیکھ کر کے پورے کوفہ کے اندر دہشت پھیل گئی۔ کسی کے اندر ہمت نہیں کہ وہ امام حسین کے نام پر نعرے لگائے، یا امام حسین کو محبین میں سے کوئی کہلا کہ امام حسین کا۔ اس کے بعد حضرات محترم کیا ہوتا ہے، امام مسلم کے 2 بچے ہیں، ایک کا نام ابراہیم ہے، ایک کا نام محمد ہے۔ ابراہیم محمد بڑے ہیں، ابراہیم چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ باپ کا سر تن سے جدا دیکھا، چھوٹے سے کم سن سے بچے نواسے رسول ہیں، آپ کے چہرے میں جلال و جمال ہے، حضور کا نور ملا ہوا ہے، ایسے چمکتے دمکتے چہرے، وہ خوف و ہراس میں پریشان ہیں، کہیں یہ میرا بھی سر تن سے جدا نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم کسی طرح سے امام ابراہیم اور محمد کسی طرح سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ایک عورت کے مکان پر ہوتے ہیں، وہاں سے جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے مدینہ منورہ کے لیے ان کو قاضی شرح نام کے ایک شخص، یعنی جو مدینہ منورہ کے قاضی تھے، قاضی شرح نام کے ایک شخص، انہوں نے جو ہے ان بچوں کو رات کے کسی حصے میں ایک قافلہ مدینہ منورہ جانے والا تھا، اس قافلے کے ساتھ کر دیا۔ لیکن بات دیکھی، قسمت دیکھی، بچے پوری رات اس قافلے کا ایک تعاقب کرتے رہے، انتظار کرتے رہے، پکڑتے رہے، لیکن وہ قافلہ نہ ملا۔ آپ پوری رات اسی میں گھومتے رہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن قافلہ نہ مل سکا۔ پھر عبیداللہ ابن زیاد کے سپاہیوں نے گورنر ہاؤس میں پکڑ کر انہیں جو ہے پکڑ کر قید و بند کر دیا۔ اس میں ایک شخص تھا گورنر میں، یعنی اس میں سے سپاہی تھا، یعنی جو جیلر تھا، اس کا نام مشکور تھا۔ اس نے دیکھا یہ علی کی اولاد، یہ امام حسین کی اولادوں میں سے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، ان کو قتل ہونے سے بچایا جائے۔ رات کے کسی حصے میں اس نے جو ہے مشکور نام کے شخص نے، یعنی جیلر نے، ان بچوں کو کسی طرح سے نکال دیا۔ بچے پھر رات بھر دوڑتے رہے کسی طرح سے شہر مدینہ پا جائیں، لیکن پھر اسی حدود میں پایا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ان کے وقت موت ان کا قریب تھا، موت ان کے سر پر منڈرا رہی تھی، اس لیے پوری رات دوڑتے، لیکن جب صبح نمودار ہوتی تو اپنے آپ کو کوفے کے شہر حدود میں ہی اپنے آپ کو پاتے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم جب ایک درخت سے چھپ گئے، چھپنے کے بعد حضرات محترم ایک لڑکی آئی، اور آنے کے بعد وہ کنویں سے پانی بھرنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ 2 بچے ہیں، بڑی خوبصورت ہیں۔ اس نے نام پوچھا آپ کون ہے؟ اس نے بتایا میں امام مسلم کی اولادوں میں، امام مسلم کے بیٹے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، میری جو مالکن ہے وہ اہل بیت اطہار سے بے پناہ الفت محبت کرتی ہے، میرے یہاں چلو، تمہیں کھانا بھی ملے گا، اور اس طرح سے تم ڈرے ہوئے ہو، تمہیں بہت سکون اور آرام بھی ملے گا۔
اس لیے امام مسلم کے 9 بیٹے اس عورت کے ہاں پہنچتے ہیں، لیکن اس کا ظالم شوہر جس کا نام حارث ہے، اللہ اکبر، وہ دونوں کا دشمن تھا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے انعام رکھا تھا، جو بھی امام مسلم کے بچوں کو پکڑ کے لائے گا اسے بے حساب انعام دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم رات میں قیام کیا، دونوں بچوں نے خواب دیکھا۔ ایک خواب بیان کرتا، بھائی ہم نے عالم خواب میں نانا جان کو دیکھا ہے، ہم نے عالم خواب میں حضور کو دیکھا ہے، ہم نے عالم خواب میں جو ہے حضرت علی کو دیکھا ہے، حضرت فاطمہ کو دیکھا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امام مسلم سے فرما رہے ہیں، بابا جان سے فرما رہے ہیں کہ امام مسلم تم تو لے آئے، بچوں کو ظالموں کے ہاتھ میں چھوڑ کر کے آ گئے۔ اللہ اکبر، امام مسلم عالم خواب میں کہا، نانا جان ہاں فکر مت کرو، امام مسلم یعنی بچے بھی آنے والے ہیں۔ دونوں نے خواب دیکھا، جب عالم خواب سے بیدار ہوئے آپس میں چپٹ کے رونے لگے۔ جب رونے کی آواز اس کو پہنچی، وہاں حارث موجود تھا، یعنی اس عورت کا شوہر موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی، بی بی سے پوچھا یہ بچے کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ بچے کم سن تھے، انہوں نے بتایا، سیدھا سیدھا صاف صاف جواب دے دیا، امام مسلم کے بچے ہوں۔ اس نے فوراً سر پڑھ کر مارنا شروع کر دیا، کہا میں دن بھر تم کو تلاش کرتا رہا اور تم ہمارے گھر میں سامنے بیٹھے ہو اور اسی وجہ سے ہمارا گھوڑا بھی مر گیا۔ اللہ اکبر، اس نے جو ہے صبح کا انتظار کیا اور صبح کا انتظار کرنے کے بعد نہر فرات پر لے گیا، اور لینے جانے کے بعد میں بی بی نے بہت کوشش کری، یہاں تک کہ بی بی کو دھکا دے دیا، اس کا سر پھٹا۔ اس کی ایک لونڈی تھی، اس نے بھی پکڑنے کی کوشش کری اور حارث سے کہا کہ تو حارث ان بچوں کو قتل مت کر، اس لیے کہ یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، کل قیامت کے دن اگر رب العالمین سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے، ان کا قتل مت کر۔ لیکن حارث نے کہا خاموش رہے، تجھے نہیں معلوم کتنا بڑا انعام و اکرام ملنے والا ہے، اگر ان بچوں کو قتل کر دیا تو ہمیں بہت بڑا انعام و اکرام ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر، نہر فرات کے پاس حضرات محترم، اب ایک بچہ کہتا ہے محمد کہیں پہلے میرا قتل کرنا، ابراہیم کہتے نہیں پہلے میرا قتل کرنا، میں اپنے بڑے بھائی کا قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ چھوٹا کہتا ہے میں بڑے بھائی کا قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اور بڑا کہتا ہے میں چھوٹے بھائی کا قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ جب دونوں لیٹ گئے، ایک بارگی اس نے بار دیا اور دونوں کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات محترم، اس طرح سے امام مسلم کی دونوں بچوں کی شہادت ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، اب اپنی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو بھی میں نے ذکر و اذکار کیا ہے ان کا ذکر کیا ہے، آج کروڑوں لوگ ان کی مزارات پر جا کر حاضری دیتے ہیں اور اپنی مرادوں کو پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حاضری ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ان کے تصدق سے ہم سب کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے، اور کل قیامت کے دن ان جھنڈے میں ہم گناہگاروں کو اٹھائے اور ان کا ذکر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، اللہ تعالیٰ ہمارے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔